اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگ راج جماعت صابیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نخبۃ الفکر کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ومنہم من غایر بین المستفیض والمشہور بین المستفیض یکون فی ابتدائہ و انتہائہ سواء المشہور عام من ذالک ومنہم من غایر علی کیفیت اخری لیس من مباحث ھذا الفن ثم المشہور یطلق علی ما حررنا وعلی ما اشتہر علی الالسنہ فیشمل ما لہ اسناد واحد فصاعدا بل ما لا یوجد لہ اسناد اصلا۔ یعنی بعض ائمہ فقہا نے مستفیض اور مشہور کے درمیان یوں مغایرت ثابت کی کہ مستفیض وہ حدیث ہے جس میں از ابتدا تا انتہا سند برابر ہو، اور مشہور اس سے عام ہے، اور انہیں ائمہ فقہا میں سے بعض حضرات نے دوسری کیفیت پر مغایرت ثابت کی، اور وہ فن اصول حدیث کے مباحث میں سے نہیں ہے۔ پھر مشہور کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کو ہم نے تحریر کیا، اور اس پر جو زبانوں پر مشہور ہو جائے، پس اطلاق ثانی کے اعتبار سے مشہور اس کو بھی شامل ہوگی جس میں ایک یا ایک سے زائد سندیں ہوں، بلکہ اس کو بھی جس کے لیے بالکل کوئی سند نہ ہو۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان فقہا کا مسلک بیان فرما رہے ہیں جن کے نزدیک مشہور مستفیض میں مغایرت ہے، یعنی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جس میں مشہور عام اور مستفیض خاص ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کے نزدیک مستفیض اس حدیث کو کہیں گے جس میں اول سے آخر تک سند برابر ہو، کم زیادہ نہ ہو، اور مشہور عام ہے تو اس کی سندیں برابر ہوں یا نہ ہوں، یعنی کسی طبقہ میں 3 راوی سے کم نہ ہوں، زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض فقہا کے نزدیک دوسرے طور پر مغایرت ثابت کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو امت مرحومہ نے تعداد رواة سے قطع نظر کر کے قبول کر لے وہ مستفیض ہے، ورنہ مشہور۔ علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مستفیض اس تعریف کے اعتبار سے فن اصول حدیث کے مباحث سے نہیں ہوگی، کیونکہ علم الاسناد میں رواة کے احوال سے بحث ہوتی ہے تاکہ راوی کی صفات کے اعتبار سے حدیث کی صحت و ضعف میں امتیاز کر سکیں کہ اگر صحیح ہے تو قبول کی جائے اور ضعیف ہے تو بیان حکم میں قبول نہ کی جائے۔ اب جبکہ امت مرحومہ نے اسے قبول ہی کر لیا ہے تو اس کی سند سے کیا بحث کی جائے، اس لیے کہ یہ علم الاسناد کے مباحث سے نہیں کہ اس میں سند سے متعلق مباحث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خبر مشہور کا اطلاق ہم نے جو تعریف کی اس پر بھی ہوتا ہے، اور جو حدیث لوگوں کی زبان زد ہو اس پر بھی ہوتا ہے، مگر جب عام طور سے مشہور بولی جاتی ہے تو اس سے مشہور اصطلاحی ہی مراد ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی مشہور لغوی پر بھی مشہور کا اطلاق ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک مشہور تو وہ ہے جس کی تعریف محدثین کے نزدیک یہ کی گئی ہے کہ مشہور وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقہ میں 2 سے زائد راوی ہوں، اور ایک مشہور غیر اصطلاحی یا مشہور لغوی ہے جس کے لیے 2 سے زائد راوی کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ لوگوں کی زبان پر مشہور ہو جانا کافی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والثانی وهو اول اقسام الاحاد ما له طرق محصورہ باکثر من اثنین وهو المشہور عند المحدثین سمي بذلك لوضوحه وهو المستفیض على رأي جماعة من ائمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فیضا۔ یعنی اور دوسری قسم اور یہ خبر واحد کی پہلی قسم ہے جس کے لیے 2 سے زائد سندیں متعین ہوں، یہی محدثین کے نزدیک خبر مشہور ہے۔ اس کے واضح ہونے کی وجہ سے اس کا نام مشہور رکھا گیا،
اور یہی مشہور فقہا کی ایک جماعت کے خیال کے مطابق مستفیض کہلاتی ہے، اور مستفیض کا مستفیض نام اس کے انتشار کے سبب سے رکھا جو فاض الماء یفیض و فیضن سے ماخوذ ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا، مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ یعنی عبارت کی جو تفصیل ہے، توضیح ہے، وہ اب آپ بغور سنیں کہ سند کے اصل میں حدیث کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ الگ الگ حیثیت سے، کہیں پر متن کی حیثیت سے، کہیں پر سند کی حیثیت سے، کہیں پر راوی کے اوصاف کی حیثیت سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر جو تفصیل چل رہی ہے ابھی سبق میں، یہ سند کے اعتبار سے، لہذا سند کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ اور خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں: مشہور، عزیز، غریب۔ تو جب یہ اعتبار کریں کہ خبر مشہور سند کے اعتبار سے حدیث کی قسم ہے تو دوسری قسم ہوئی، اس لیے کہ سند کے اعتبار سے حدیث کی پہلی قسم خبر متواتر ہے۔ اور جب یہ اعتبار کریں کہ خبر مشہور خبر واحد کی قسم ہے تو پہلی قسم کہلائے گی، اس لیے کہ خبر واحد کی پہلی قسم خبر مشہور ہی ہے۔ یعنی یہاں پر پہلی قسم اور دوسری قسم دونوں سے خبر مشہور ہی مراد ہے، صرف اعتباری فرق ہے۔ جب حدیث کو مقسم مانیں تو دوسری قسم ہے، اور جب خبر واحد کو مقسم مانیں تو پہلی قسم ہے۔ اور خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر طبقے میں 2 سے زائد ہوں، مگر تواتر کی تعداد و شرائط سے کم ہوں، اس سے علم یقینی بدیہی حاصل نہ ہوگا۔ اور خبر مشہور کا حکم یہ ہے کہ صرف صحیح یا غیر صحیح کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض صحیح، بعض حسن، بعض ضعیف، بعض موضوع بھی ہو سکتی ہیں۔ ہاں، مشہور اصطلاحی کو عزیز، غریب پر ضرور ترجیح دی جائے گی۔ پھر مشہور کی وجہ تسمیہ مصنف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک مشہور کا نام مشہور اس کی شہرت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اور مستفیض کا نام مستفیض اس لیے رکھا گیا کہ یہ ماخوذ ہے اہل عرب کے قول فاض الماء سے، اور اس مقولے کو اہل عرب اس وقت بولتے ہیں جب پانی کثرت سے بہنے لگے، اور جو چیز کثیر ہوتی ہے وہ مشہور بھی ہوتی ہے، اس لیے ائمہ فقہا نے مشہور کا دوسرا نام مستفیض بھی رکھ دیا۔ یعنی بعض فقہا کے نزدیک مستفیض مشہور ہی کا دوسرا نام ہے، لیکن بعض فقہا کے نزدیک مستفیض اور مشہور میں فرق ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مذہباً شافعی ہیں، اس لیے خبر مشہور کو خبر واحد کی قسموں میں سے شمار فرمایا، ورنہ احناف کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کی قسموں میں سے نہیں ہے، بلکہ خبر واحد کی قسیم ہے، جیسا کہ اصول حدیث کے ان کتابوں سے ظاہر ہے جو احناف نے ترتیب دی۔ مصنف فرماتے ہیں والثالث العزیز وهو اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین وسمی بذلك اما لقلت وجودہ واما لکونہ اعز اے قوی بمجیئہ من طریق آخر۔ یعنی اور تیسری قسم، یعنی سند کے اعتبار سے جو تقسیم چل رہی ہے اس کی تیسری قسم عزیز ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو 2 راویوں سے کم مروی عنہ سے روایت نہ کرے، اور اس کا نام عزیز یا تو اس کے قلت وجود کی وجہ سے ہے، یا تو اس لیے کہ دوسرے طرق سے آ کر قوی ہو جاتی ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے حدیث کی تیسری قسم عزیز ہے۔ عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو روایت کرنے والے 2 راوی ہوں، خواہ ہر طبقہ میں 2 ہوں، خواہ کسی طبقہ میں 2 سے زائد ہو گئے ہوں، مگر کسی طبقہ میں 2 سے کم نہ ہوں۔ خبر عزیز کی تعریف کرنے کے بعد علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے خبر عزیز کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خبر عزیز کو عزیز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ
عزا یا عزو یعنی ضربہ یا ضربو سے آتا ہے، جس کے معنی ہے قلیل الوجود، اور چونکہ خبر عزیز کا وجود بھی کم ہے، اس مناسبت سے اس کو خبر عزیز کہتے ہیں۔ چونکہ لغوی اصطلاحی معنی میں مناسبت ہونی چاہیے، اس لیے مصنف مناسبت بیان کر رہے ہیں۔ اور یا تو یوں کہا جائے کہ یہ فتح یفتح سے یعنی عزا یا عزو سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے طاقتور۔ تو جب یہ ضربہ یضرب سے آئے تو قلیل وجود، اور جب فتح یفتح سے آئے تو طاقتور کے معنی میں ہے۔ تو طاقتور کے اعتبار سے مناسبت کیسے ہوگی؟ تو اس سے مناسبت اس معنی کے اعتبار سے اس کو عزیز کہیں گے کہ عزیز اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ خبر عزیز دوسرے طرق سے آ کر قوی اور طاقتور بن جاتی ہے، یعنی غریب کے مقابلے میں، کہ غریب کی ایک ہی سند ہوتی ہے اور غریب کے ہر قرن ہر طبقے میں کم سے کم 2 سند ہوتی ہیں، تو غریب کے مقابلے میں دوسری سند آ کر عزیز کو قوی اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس مناسبت سے اس کو عزیز کہا گیا، یعنی عزیز نام رکھا گیا۔ مصنف فرماتے ہیں وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَهُوَ أَبُو عَلِي الْجُبَّائي مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَإِلَيْهِ يُومِي كَلَامُ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ حيث قال الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، یعنی اور صحیح کے لیے عزیز کا ہونا ضروری نہیں، برخلاف ان حضرات کے جس کا گمان یہ ہے کہ صحیح کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، اور وہ ابو علی جبائی معتزلی ہیں۔ اسی طرف حاکم ابو عبداللہ کا کلام ان کی کتاب معرفت و علوم الحدیث میں مشیر ہے، کیونکہ امام حاکم معرفت و علوم الحدیث میں فرماتے ہیں کہ صحیح وہ حدیث ہے جس کو ایسے راوی روایت کریں جن سے جہالت کا اسم زائل ہو، یعنی مشہور اور معلوم الاسم صحابی ہو، وہیں طور کہ اس سے روایت کرنے والے 2 راوی ہوں، پھر اس کو ہمارے وقت تک علماء حدیث اسی طرح روایت کرتے رہیں شہادت علی الشہادہ کی طرح۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، یعنی تشریح و توضیح، کہ جمہور کے نزدیک صحیح کے لیے عزیز کا ہونا شرط نہیں ہے، مگر ابو علی جبائی معتزلی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ صحیح کے لیے عزیز کا ہونا ضروری ہے، اور حاکم ابو عبداللہ کے کلام سے بھی اسی طرح اشارہ ملتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب معرفت و علوم الحدیث میں صحیح کی تعریف اس طرح کی ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جسے معلوم الاسم صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو، پھر صحابی سے 2 راوی، پھر ایک راوی سے 2 راوی روایت کرتے جائیں، جس طرح شہادت علی الشہادہ میں ہر ایک شاہد کے لیے 2 شاہد شہادت دیتے ہیں۔ حاکم کی تعریف سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک صحیح کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، کیونکہ انہوں نے صحیح کی تعریف میں لفظ روایت عن الاثنین کو استعمال فرمایا ہے۔ روایت الاثنین عن الاثنین ہی کا نام عزیز ہے۔